فرقان حمید نے جو منافقوں کی یہ صفت بتلائی کہ وہ فساد پھیلاتے تھے، لیکن جب انہیں کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ کرو، وہ آگے سے جواب یہ دیتے کہ ہم یہ فساد تھوڑا ہی کرتے ہیں، ہم تو یہ اصلاح کی نیت سے یہ بات کرتے ہیں، یعنی اپنی برائی کو بجائے برائی سمجھنے کے اچھائی سمجھتے۔ اور یہ بھی ایک عیب ہے، ایک ہے برائی کو برائی نہ سمجھنا، اور دوسرا ہے برائی کو اچھائی سمجھنا۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ کچھ لوگ پہلی قسم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، اور بعض یہ دوسری قسم میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ برائی کو معاذ اللہ اچھائی سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ہمارے معاشرے کے اندر بھی کئی مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ عام طور پہ خواتین میں یہ مرض پایا جاتا ہے کہ گھروں کے اندر کچھ لیڈیز کو، محلے کی خواتین کو جمع کر کے پڑھائی کی جاتی ہے 10 بیویوں کی کہانی۔ یہ جو 10 بیویوں کی کہانی اپنے طور پہ یہ سمجھ کر وہ اہل خانہ کر رہے ہوتے ہیں ہم بڑا ثواب کا کام کرنے لگے، اور اس پہ پتہ نہیں کتنا اللہ نے راضی ہونا ہے، ہمارے گھر میں برکتیں ہو جانی ہیں، رزق میں اضافہ ہو جانا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی ثواب کا کام نہیں بلکہ گناہ کا کام ہے۔ کیوں؟ یہ جو 10 بیویوں کی کہانی ہے یہ جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں اس میں جو پڑھ کے وہاں پہ سنائی جاتی ہیں، گویا کہ جھوٹ لکھا ہوا، جھوٹ پڑھ کر سنایا جاتا ہے، جھوٹی باتیں وہاں پہ اکٹھے ہو کے کی جاتی ہیں، تو جھوٹ کیونکہ گناہ ہے اس لیے یہ گناہ کا کام ہوا۔ لیکن جو پڑھائی کروانے والا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں میں کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ تو یہ گناہ کو اچھائی سمجھنا یہ مزید برا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جانتا ہی نہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، اس کو چھوڑے گا کیسے؟ اس کے بجائے اگر گھر میں برکت کے لیے کچھ کرنا ہی ہو تو قرآن خوانی کر لینی چاہیے۔ سورہ یاسین شریف جو ہے یہ اکٹھے ہو کے پڑھ لیں، خود اہل خانہ پڑھ لیں یا دیگر محلے میں سے کسی کو بلا کے پڑھانا چاہیں، مدرسے کے بچوں کو بلا کے پڑھانا چاہیں، ویسے قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، سورہ یاسین شریف کے علاوہ بھی دیگر سپاروں کی تلاوت کر لیں، ختم شریف پڑھ لیں، نعت خوانی کر لیں، اجتماع کر لیں، کوئی سنی عالم کو بلا کے کوئی بیان کروا لیں، اس پہ لنگر وغیرہ تقسیم کر دیں، یہ ثواب کے کام ہے سارے۔ لیکن یہ 10 بیویوں کی کہانی یہ البتہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو ثواب